الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہادیہ وائس کے ساتھ۔ ناظرین، دابۃ الارض کی ناقابل یقین کہانی۔ دابۃ الارض ایسی مخلوق جو سجدہ کرنے والے شیطان کو تب قتل کرے گی جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ قیامت کی ایک ایسی بزرگ ترین ایک ایسی مخلوق ہے جو خیر اور شر کو الگ کرے گی۔ ایک ایسی مخلوق جس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ ایک ایسی مخلوق جو کافروں کی دشمن اور مسلمانوں کی دوست ہے۔ ایک ایسی مخلوق جو اپنی فوق العادہ صورت کے لہجے بھر میں ساری دنیا کا سفر طے کرے گی، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کا جاسوس۔ تو ناظرین، اگر آپ تیار ہیں تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دابہ ایسی موجودات کو کہا جاتا ہے جنہیں کھانے اور پینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دابۃ الارض ایک ایسی مخلوق ہے جو زمین سے باہر آئے گی۔ قرآن پاک میں قیامت کی ایک عظیم ترین نشانی کا ذکر کچھ اس طرح کیا گیا ہے، اور جب ان پر وعدہ پورا ہوگا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے گا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں لاتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ 3 ایسی چیزیں ہیں کہ جب وہ ظاہر ہوں گی تو ایسے شخص کا ایمان کسی کام نہ آئے گا جس نے کوئی عمل خیر نہ کیا ہو۔ وہ 3 چیزیں یہ ہیں: مغرب سے سورج کا طلوع ہونا، دجال کا ظاہر ہونا اور دابۃ الارض۔ حذیفہ بن حسیر غفاری سے روایت ہے کہ ایک دن ہم گفتگو میں مصروف تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ تم کس بارے میں بات کر رہے ہو؟ تو ہم نے جواب دیا کہ ہم قیامت کے متعلق بات کر رہے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک 10 چیزیں ظاہر نہیں ہوں گی تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ وہ 10 چیزیں یہ ہیں: دجال آسمان پہ دھوئیں کا ظاہر ہونا، مغرب سے سورج کا طلوع ہونا، دابۃ الارض یاجوج و ماجوج کا ظہور، مغرب، مشرق اور جزیرۃ العرب میں زمین کا دس جانا، یمن میں ایسی آگ کا ظاہر ہونا جو لوگوں کو محشر کی طرف دھکیلے گی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول۔ دابۃ الارض کا ظہور تب ہوگا کہ جب دنیا میں گناہ عام ہو جائیں گے اور فساد اور بربادی کا بول ہوگا۔ دابۃ الارض کا حلیہ کسی بھی حیوان سے ملتا جلتا نہیں ہے۔ اس کا پورا جسم بالوں سے اس قدر بھرا ہوا ہوگا کہ اس کے جسم کی شناخت ممکن نہیں ہوگی۔ وہ انسانوں سے بات کرنے کے قابل ہوگا اور انسانوں سے کہے گا کہ دین اسلام کے علاوہ باقی تمام ادیان باطل ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے ایسی شہرت دی ہوگی کہ وہ چند لمحوں میں ساری دنیا کا سفر طے کر لے گا اور ساری دنیا کے انسانوں کے پیشانیوں پر کچھ لکھ دے گا۔ کچھ لوگوں کی پیشانیوں پر مسلمان لکھے گا اور کچھ لوگوں کی پیشانیوں پر کافر لکھے گا۔ جن کی پیشانیوں پر مسلمان لکھا ہوگا ان کی پیشانیاں چمک رہی ہوں گی، اور جن کی پیشانیوں پر کافر لکھا ہوگا ان کی پیشانیاں تاریک ہو جائے گی۔ دابۃ الارض کسی مسلمان کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ دابۃ الارض قیامت کے منکروں کو قیامت کے آنے کی خبر دے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم پر یہ مخلوق تمام انسانوں سے بات کرے گی اور کافروں کو رسوا کرے گی۔ یہ وہ کافر ہوں گے کہ جنہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کے بلیغ ترین کلام یعنی قرآن پاک اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا ہوگا، لہٰذا اللہ تبارک تعالیٰ بھی انہیں اسی زبان میں سمجھائے گا۔
جس کے وہ قابل ہوں گے، اور اس کے بعد کافر کے ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں دعوت الارض ایسے حالات میں ظاہر ہوگا کہ اس کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ اس عصا سے وہ مومنوں کو نور عطا کرے گا اور انگوٹھی سے کافروں کے چہرے کو سیاہ کر دے گا، یہاں تک کہ جب یہ لوگ آپس میں جمع ہو کر بیٹھیں گے تو نوری چہرے والے کو مومن اور سیاہ چہرے والے کو کافر کہیں گے، یعنی مومن اور کافر کی شناخت اس کے چہروں سے ہوگی۔ حدیث کے مطابق دعوت الارض ایک طاقتور رہبر کی مندا پر ظاہر ہوگا، اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس کے ہاتھ میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی وہ کوئی عام آدمی نہیں ہوگا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ وہ ان سے بات کرے گا تاکہ وہ ہماری آیت اور قیامت کے اصولوں پر ایمان لے آئے، کیونکہ لوگوں کو ہماری آیت پر یقین نہیں تھا۔ اس مخلوق کو دعویٰ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ کافر کے سلسلے میں بہت سخت ہوگا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے کسی کو زمین سے ظاہر کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو ناظرین آئیں اس سلسلے میں کچھ مزید اور معلومات حاصل کرتے ہیں۔ ابن جریر حسیب بن اسرار غفاری سے روایت کرتے ہیں کہ دعویٰ کا 3 مرتبہ ظہور ہوگا، ایک مرتبہ صحرا میں سے ظاہر ہوگا اور پھر غائب ہو جائے گا، دوسری مرتبہ ایک ایسے شہر سے ظاہر ہوگا جہاں کے حکام کا ظلم و ستم فساد برپا ہوگا اور وہ پھر وہاں سے غائب ہو جائے گا، اور تیسری مرتبہ دعویٰ انسانوں کو ایک شریف ترین اور باب فضیلت ترین مسجد سے باہر پھینکنا شروع کر دے گا، یہاں تک کہ وہاں صرف چند مسلمان باقی رہ جائیں گے جو اللہ تبارک تعالیٰ سے مدد اور نصرت طلب کریں گے۔ دعویٰ بھی ان کے سامنے ظاہر ہوگا اور ان کے چہروں کو ستاروں کی طرح روشن کر دے گا۔ اس کے بعد جب وہ چلنا شروع کرے گا تو کوئی بھی اس کی رفتار کے برابر نہیں پہنچ پائے گا۔ دعویٰ ایک شخص کے پاس پہنچے گا جو نماز پڑھ رہا ہوگا، اس سے کہے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی قسم تم اہل نماز نہیں ہو۔ بہت سارے علماء کا کہنا ہے کہ دعویٰ اس وقت ظاہر ہوگا جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر منکر کو ترک کر دیا جائے گا۔ ایک آیت میں اس طرح ذکر ہوتا ہے کہ جب ہم نے ان پر موت کو مستلق کر دیا تو ان کی موت کے متعلق اس دیمک کو بھی خبر نہیں ہوئی جو ان کے عصا کو کھا رہے تھے۔ جس دیمک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا عصا کھایا تھا، اس سلسلے میں بھی 2 نظریات پائے جاتے ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ یہ دیمک باہر سے عصا میں داخل ہوئے تھے، جبکہ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ یہ دیمک خود عصا کے اندر ہی پیدا ہوئے تھے، جیسا کہ آیت کریمہ میں ذکر ہوتا ہے کہ یہ دیمک اس عصا کے اندر ہی پیدا ہوئے تھے جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو کھا لیا تھا۔ پیغمبروں نے ایک حدیث میں دعوت الارض کے خروج کے علامتوں کو اس طرح بیان فرمایا ہے کہ دعوت الارض کے خروج کی علامتوں میں سے ایک علامت سورج کا مغرب کی طرف طلوع ہونا اور دعوت الارض کا صبح کے وقت ظاہر ہونا۔ ان 2 نشانیوں میں سے جو بھی نشانی پہلے ظاہر ہوگی اس کے بعد فوراً ہی دوسری نشانی بھی ظاہر ہو جائے گی۔ جب قیامت ظاہر ہوگی اور سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو شیطان ان طاقت میں خدا کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے گا۔ دعوت الارض ظاہر ہوگا اور شیطان کو قتل کر دے گا۔ ممکن ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ کیا دعوت الارض ایک انسان ہے یا کوئی اور مخلوق ہے؟ تو جان لیں کہ کسی ایک انسان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ تمام انسانوں کے مخاطب قرار پائے، لہٰذا دعوت الارض کو ایک الگ مخلوق تصور کرنا ہی ایک منطقی نظریہ ہے۔ ایک گروہ ایسا ہے جو جراثیم جیسے وائرس یا ایڈز کو دعویٰ کرتے ہیں، جبکہ ایک گروہ ریڈیو یا ٹی وی کو بھی دعویٰ سمجھا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ کچھ لوگ روبوٹ کو بھی دعویٰ سمجھتے ہیں کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ انسانوں کے بنائے گئے یہ روبوٹ اس وقت ذہانیت کی مدد سے انسانوں کی دست
رس سے بھی خارج ہو جائیں گے اور انسانی تہذیب کو برباد کر دیں گے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ربوٹ والا نظریہ کتنا صحیح ہے؟ ایک روایت میں ذکر ہوتا ہے کہ دابا کا سر بادلوں سے بھی زیادہ اونچا ہوگا۔ جیسا کہ ہم دیکھ پاتے ہیں کہ ٹی وی کو چلانے والے سیٹلائٹ بادلوں سے بھی اوپر سفر کرتے ہیں۔ جو لوگ حلال حرام کا خیال رکھتے ہیں اور ان وسائل کا صحیح استعمال کرتے ہیں، لیکن جو لوگ حلال حرام کا خیال نہیں رکھتے وہ ان وسائل کو برے کاموں اور گناہ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ لہٰذا ضروری نہیں کہ ہم دابا کو اپنی طرح مان لیں۔ ممکن یہ ہے کہ اس کی زبان مختلف ہو، مثلاً سڑک پر لگی ہوئی ٹریفک لائٹ کی کوئی زبان نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی وہ ہمیں بہت کچھ سمجھا دیتی ہے۔ مرحوم سید موسیٰ فرماتے ہیں، قرآن پاک میں دابۃ الارض کے متعلق بہت ہی دلچسپ طریقے سے بیان کیا گیا ہے، اور کچھ دوسرے موضوعات کی طرح اس موضوع کے متعلق کچھ حتمی یا آخری نظریہ پیش کرنا مشکل ہے۔ بس اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ صرف اللہ تبارک تعالیٰ ہی غیب کی خبروں سے واقف ہے۔ جیسا کہ فرعون کی قوم پر طاعون کا عذاب نازل ہوا اور ابرہہ پر ابابیلوں نے پتھر برسائے، اسی طرح سفیان اور یاجوج ماجوج کو قابو کرنے کے لیے ایک حیوان زمین سے ظاہر ہوگا اور انہیں برباد کر دے گا۔ دابا ایک الگ قسم کی مخلوق ہے، کیونکہ کسی انسان کے اندر اتنی تیزی کے ساتھ سفر کرنے کی صلاحیت موجود نہیں ہوتی، لہٰذا دابا ایک الگ وحشت ناک مخلوق ہوگی۔ اور جس آیت کریم میں دیمک کا ذکر ہوا ہے، اس کی بنیاد پر ہم دابا کو دیمک بھی مان سکتے ہیں، جو انسانوں کو درخت کی طرح کھوکھلا کر دے گا۔ یہ دیمک انسانوں کے پورے جسم میں داخل ہو جائے اور صرف مسلمان ہی اس کے عذاب سے امن میں ہوں گے۔ بعض قدیم مسافرین اس سلسلے میں کہ دابا انسانوں سے بات کرنے پر قادر ہوگا، اس نظریے کے قائل ہیں کہ یہاں انسانوں کی زبان میں بات کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ صرف انسانوں تک اپنی بات منتقل کرنا ہدف ہے۔ لہٰذا یہ نتیجہ سامنے آتا ہے کہ دابا ایک وائرس کی طرح انسان کے جسم میں ظاہر ہوگا۔ تو آئیے دابۃ الارض اور ایڈز کے وائرس کا آپس میں موازنہ کرتے ہیں۔ عبداللہ عمر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، 5 چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے انسانوں پر مختلف عذاب نازل ہوں گے۔ جس قوم میں وحش عام ہو جائے گا، وہاں ایسی نئی بیماریاں عام ہو جائیں گی جو قدیم نسلوں میں نہیں پائی جاتی تھی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان 5 چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اپنی بات کو ختم کر دیتے ہیں، اور اس حدیث میں معجزانہ طور پر وائرس کی طرح اشارہ کیا گیا ہے۔ دابۃ الارض کے عروج کے مقام کی طرف حدیث میں کچھ اس طرح اشارہ کیا گیا ہے۔ دابۃ الارض کا خروج 3 مرتبہ ہوگا۔ پہلی مرتبہ اس کا خروج بادیہ کے دور ترین مقام میں ہوگا۔ ایک اور روایت کے مطابق وہ یمن سے خارج ہوگا اور مکہ کے لوگ اس کے خروج سے بے خبر ہوں گے۔ پھر جب دوبارہ خروج کرے گا تو مکہ کے تمام لوگوں تک اس کے خروج کی خبر پہنچ جائے گی۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ حدیث میں جس لفظ بادیہ کا ذکر ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے صحرا یا بیابان، اور جن دور ترین مقامات کو دابیہ کہا جاتا ہے ان میں مکہ اور صحرائے سینا شامل ہے۔ ان مقامات میں افریقہ کے شمالی جنگل بھی شامل ہیں۔ یہاں سے ایڈز جیسے خطرناک وائرس کا خروج ہوتا ہے۔ ایڈز کا وائرس جب پہلی مرتبہ مغربی ممالک تک پہنچا تو ہم جنس پرست لوگ ان کا بہت زیادہ شکار ہوئے، اور دوسرے بہت سارے ملکوں میں بھی لوگ سب سے زیادہ اس خطرناک وائرس کا شکار ہوئے اور موت کے گھاٹ اتر گئے۔ مکہ میں دوسری مرتبہ اس وائرس کا نکلنا اور پھر چھپ جانے کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی ممالک میں پھیلانے سے پہلے یہ وائرس ساری دنیا میں پھیل جائے گا۔ اور اس حدیث میں تیسری نشانی اس بات کی علامت ہے کہ دابا اسلامی ممالک تک بھی پہنچ جائے گا، جس طرح ایڈز کا وائرس پہلے ساری دنیا میں اور پھر اسلامی ممالک میں پھیلا تھا۔ اب اس وائرس کے ذریعے اور اس کی صورت و
شکل پہ بات کرتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، دابۃ الارض کی شکل انسانوں جیسی ہے، اس کی ناک بالوں سے بری ہوئی ہے اور ایک پرندے کی ناک جیسی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ دابۃ الارض ایک وحشی جانور کی طرح دکھتا ہے۔ تو آئیں آپ کو ایک خاص قسم کے بندر کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جس سے ایڈز کے وائرس کی شروعات ہوئی تھی، اور پھر دابۃ الارض اور ایڈز وائرس میں پائی جانے والی مشابہتوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ ہم حدیث میں موجود دابۃ الارض کی خصوصیات کو بیان کریں گے اور اس خاص بندر کو اس سے تبشیش دیں گے۔ نمبر 1، اس کی صورت انسان جیسی ہے۔ سبز بندر تمام حیوانوں میں انسان سے سب سے زیادہ ملتا جلتا ہے۔ نمبر 2، اور اس بندر کی ناک کے پاس بھی بہت بال ہوتے ہیں۔ نمبر 3، دابۃ الارض کے بال رنگ برنگے ہیں۔ اس خاص بندر کے بالوں کے بارے میں دائرۃ المعارف میں ذکر ہوا ہے کہ اس کے بال مختلف رنگوں کے ہیں، جن میں سبز، بھورے اور کالے رنگ کے بال شامل ہیں۔ نمبر 4، اس کے 4 ہاتھ اور پاؤں ہیں اور اس بندر کے بھی 4 ہاتھ اور پاؤں ہیں۔ تو آئیں اب انسانوں پر اس وائرس کے اثرات کو بیان کرتے ہیں۔ یہ حدیث جو 13 صدیوں پہلے بیان ہوئی ہے، وہ آج بھی ہمیں حیران کر دیتی ہے، جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دابۃ الارض کے اثرات کو بیان کرتے ہیں۔ دابۃ الارض جب کسی مومنوں کے سامنے آئے گا تو اس کے چہرے پر مہر لگائے گا، جس سے مومن کا چہرہ روشن ہو جائے گا، لیکن جب وہ کسی کافر کے چہرے پر مہر لگائے گا تو اس کا چہرہ تاریک ہو جائے گا۔ اس حدیث کا پہلا جملہ بتاتے ہیں کہ دابہ مومن کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، لیکن مومن اتنی آسانی کے ساتھ برائیوں اور گناہوں کا شکار نہیں ہوتا۔ مومنوں کے چہروں کا نورانی ہو جانا اصل میں مومنوں کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ کافروں کے چہرے کا تاریک ہو جانا ایک ایسا جملہ ہے جو اس حدیث کی حقانیت کو بیان کرتا ہے، اور میڈیکل کی دنیا میں بھی ایک معجزہ ہے، کیونکہ ثابت ہو چکا ہے کہ ایڈز کے مریض کا چہرہ آہستہ آہستہ تباہ ہو جاتا ہے۔ ساری دنیا کے ممالک کا ایڈز کو سیاہ موت کہنا دراصل اس حدیث کے حقانیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ایک اور حدیث میں اس موضوع کے متعلق بیان ہوا ہے، دابہ مومنوں کے چہرے کو نورانی کر دے گا اور کافر کے چہرے کو تاریک کر دے گا۔ یہ بیماری تمام مغرور انسانوں کے غرور کو خاک میں ملا دے گی۔ یہ بیماری ساری دنیا کی نگاہ میں منتفرق ہوگی۔ اور ایک حدیث میں دابۃ الارض کو اس طرح بیان کیا گیا ہے، دابۃ الارض ایک ستارے کی طرح زمین پر اترے گا، جو بھی اس کے پیچھے جائے گا اسے پکڑ نہیں پائے گا اور بھاگنے والا اس سے بھاگ نہیں پائے گا۔ ایڈز کی بیماری بھی اسی تیزی کی طرح مغربی دنیا میں پھیلی تھی، اور بالکل حدیث کے الفاظ کی طرح ہی ایک ایڈز کا مریض انسان ایک ہی دن میں دنیا کے دوسرے کونے میں جا کے اس بیماری کو دوسروں تک پھیلا سکتا ہے۔ پہلی مرتبہ یہ بیماری 1980 میں ظاہر ہوئی تھی، اور اسی سال اقوام متحدہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ یہ بیماری آنے والے 5 سالوں میں 100 ملین افراد کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی اور انہیں موت کا نشانہ بنا دے گی۔ دوسری حدیث میں دابہ کی رفتار کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور اس سے مراد ایڈز کی بیماری کا لا علاج ہونا ہے۔ پروفیسر لوگ تہانیہ کا کہنا ہے کہ اپنی پیدائش کے بعد سے اب تک ایڈز کے وائرس کی کوئی بھی ویکسین دریافت نہیں ہو سکی۔ ایڈز کا وائرس مسلسل اپنی شکل بدلتا رہتا ہے۔ حدیث کے ایک حصے میں اس وائرس کی ایک اہم ترین خصوصیات کو بیان کیا گیا ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وائرس کو پھیلانے میں 5 سے 7 سال لگ جاتے، یعنی بیماری کو کافی وقت گزر جانے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ اس بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے، اور تب تک وہ اس میں مکمل طور پر مبتلا ہو چکا ہے۔ قرآن و حدیث کے علاوہ مسلمان علماء اور دانشوروں نے دابۃ الارض کے مطابق جو کچھ کہا ہے وہ بھی قابل توجہ ہے۔ مرحوم محمد حمدی آذر
اپنی تفسیر قرآن میں دابۃ الارض کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ دابہ ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جن کی حرکت کا مشاہدہ نہیں کیا جا سکتا، اور وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ دابہ انسانی جسم میں ایک ایسی چیز ہے جسے مشاہدہ نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا اسلام کے ایک معروف عالم سید نوسی اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ دابۃ الارض ایک دیمک کی طرح ہے جو انسانی جسم کو ایک درخت کی طرح کھا کر ختم کر دیتا ہے، لیکن مسلمان گناہوں سے دوری کی وجہ سے اس بیماری سے حفاظت میں رہتے ہیں۔ مغربی دنیا بہت تیزی کے ساتھ اس تباہی کا شکار ہوئے ہیں۔ قوم لوط بھی ہم جیسی بازی کی وجہ سے ہلاک ہو گئے، اور اس وقت مغربی دنیا میں گناہوں کی وجہ سے ہلاکت کے دہانے پر روایات کے متعلق دابۃ الارض کے متعلق جو معلومات حاصل ہوتی ہیں ان کی کرونا وائرس سے کوئی مشابہت نہیں ہے، البتہ ممکن ہے روایتوں کے مختلف معنی نکالے جا سکتے ہیں، اور اس نظریے کو مد نظر رکھتے ہوئے دابۃ الارض کو کرونا بھی کہا جا سکتا ہے۔ دابۃ الارض والی آیت جو سورۃ سبا کی آیت 14 میں ذکر ہوئی ہے، اس کا عدد 441 ہے، اور یہ ایک 1441 ہجری یعنی 2021 کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے، یعنی جس سال کرونا وائرس دنیا میں پھیلا، اور اس بنیاد پر ہم دابۃ الارض کو کرونا سے بھی تشبیہ دے سکتے ہیں۔ لیکن پھر بھی ضروری نہیں کہ ہم نے آیت روایت جو بھی عرض کیا ہے وہ 16% درست ہے۔ مثلا درجات کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، امام مہدی ہاتھ میں ایک عصا لے کر آئیں گے، دراصل روایت کو صحیح سے نہ سمجھ پانے کی بنیاد پر ہے، اور اصحاب کہف کا آغاز دوبارہ خروج بھی اسی طرح کا ہے۔ امام مہدی کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ 300 سالوں سے سوئے ہوئے جوانوں کو اٹھائیں گے، اور ان کے لشکر کا ایک بڑا حصہ انہی نوجوانوں پر مشتمل ہوگا، کیونکہ سورۃ کہف میں موجود ہے کہ صحابہ کہف جوان ہوں گے۔ انسان کا علم دانش محدود ہے، مثلا وقت اور زبان کیا ہے اس کے بارے میں ہم صحیح کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، مثلا ایٹم کے بارے میں ہم صحیح سے نہیں جانتے کہ یہ کیا چیز ہے۔ بہت ساری چیزیں پھول کی طرح ہوتی ہیں جن کی بہت ساری پتیاں ہوتی ہیں، اور ہر پتی نکلنے کے بعد ہی دوسری پتی ظاہر ہوتی ہے۔ زندگی سمندر کے سفر کی طرح ہے جہاں بہت دور تک نہیں دکھائی دیتا، لیکن یہی دکھائی نہ دینا ہی اس زندگی کی خوبصورتی ہے۔ بہت سے لوگ ایک موضوع کے بارے میں فیصلہ کر دیتے ہیں لیکن بعد میں پچھتاتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ حتمی فیصلہ صرف اللہ تبارک تعالیٰ ہی کر سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ حتمی رائے دینے کی بجائے صرف ایک احتمال پیش کیا جائے، اور اس طرح کا کام احتیاط کے قریب تر ہے، کیونکہ حتمی فیصلہ صرف اللہ تبارک تعالیٰ ہی کر سکتا ہے۔ دعویٰ ممکن ہے کوئی وائرس ہو، ممکن ہے کوئی حیوان ہو، لیکن جو بھی ہو ضروری ہے کہ وہ ہم قیامت کے وقت کسی طرح ضائع ہوں گے، اور اس وقت ہماری حالت کیا ہوگی؟ کیا ہم تیار ہیں یا ابھی بھی ہم اپنی نمازوں کو وقت کے ساتھ نہیں پڑھتے، دوسروں کا حق کھاتے ہیں اور پھر قیامت کے بھی منتظر ہیں؟ اگر ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے احکام پر کما حقہ عمل کریں گے تو کسی بھی علامت کے ظاہر ہونے کے وقت محفوظ رہیں گے، پھر چاہے وہ دابۃ الارض ہو یا پھر قیامت کا منظر ہو۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ سب کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اس طرح کی ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔